اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ: کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس آیت میں برے اعمال کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جانے کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں کہ یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ یعنی یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا اصحاب رسول سے۔ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ صاف جواب دیجئے کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات آتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے کہو اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ یعنی اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، اس لیے ان سے کہا، اس طرح سے مخاطب کیا بیٹے کہہ کر، اور کہا کہ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، جو بات تم کو پتہ ہے بتاؤ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے عمل کی؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ عمل کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کا پھل ہو، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں؟ یعنی ایک شخص کا باغ ہے جس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں اور باغ کا مالک اس پر بہت خوش ہے، بہت مطمئن ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے۔ یعنی اب وہ شخص جو بہت خوش تھا اپنے سارے مال پر، اس پہ بڑھاپا آ گیا اور اس کے کمزور بچے ہوں، یعنی اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوں، بڑے طاقتور جوان نہ ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے، یعنی اس کے باغ کو آگ لگ جائے اور وہ جل جائے۔ تو یہ آدمی بوڑھا ہو گیا، کام کاج کے قابل نہیں رہا، اس لیے اب اسے باغ ہی سے امید ہے۔ اس کی اولاد کمزور ہے جو کام کاج میں اس کی مدد نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طرح سے بوجھ ہے، اس کا اپنا خرچ بھی باغ سے چلتا ہے اور بچوں کا بھی۔ ان حالات میں باغ پر آندھی آ گئی۔ تو اعصار اس تیز ہوا کو کہتے ہیں جو تیز گھومتی ہے اور اوپر کو بلند ہوتی ہے۔ اس بگولے میں آگ تھی جس سے باغ
جل گیا۔ تو اس حادثے سے جو رنج و غم اس شخص کو حاصل ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اگر غم سے مرا جاتا تو یہ آدمی مر جاتا۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کھیتی اور بیج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے اعمال کے نتیجے میں اسے وہ باغ مل جاتا ہے جو بے انتہا دلکش ہے۔ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال اس بگولے کی طرح ہیں، اس آندھی کی طرح ہیں جس میں آگ ہے۔ تو ایک شخص پہلے اچھے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے سیرت و کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ نیکیوں کے بجائے برائیاں شروع کر دیتا ہے، تو اپنے اس دوسرے برے عمل کی وجہ سے اپنی سابقہ نیکیوں کو، یعنی جو پہلے اس نے نیکیاں کر رکھی تھیں، ان کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ مگر جب نازک اور کٹھن حالات میں اسے نیکیوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی، حالانکہ اس وقت اسے نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ روز قیامت کافر کو جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ اس کی معذرت کو قبول کر لیا جائے۔ جیسا کہ مثال میں بیان کیے گئے شخص کے پاس اب طاقت نہیں کہ پہلا سا باغ بنا سکے، وہ کوئی ایسی نیکی بھی نہیں پائے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہو کہ اب وہ اس کے کام آ سکے، جیسے کہ وہ باغ والے کے اس کی اولاد کام نہیں آئی۔ یہ اس وقت اجر و ثواب سے محروم ہوگا جب اسے اجر و ثواب کی بے حد ضرورت ہوگی، جیسے یہ شخص باغ سے اس وقت محروم ہوا جب اسے اس کے بڑھاپے میں اور اولاد کی کمزوری کی حالت میں اسے اس باغ کی شدید ضرورت تھی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات پر غور و فکر کرو تاکہ نقصان سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ یعنی یہ جو مثال بیان کی گئی اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور جب تک علم حاصل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کہ اس مثال کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم صرف قرآن کو یا عربی پڑھ لیں یا اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں تو بھی اس مثال کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو تفسیر کے ساتھ نہ پڑھیں کہ کس موقع پر یہ مثال نازل کی گئی، کیوں نازل کی گئی، کس شخص کا حال اس میں بتایا گیا، کیوں بتایا گیا، اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ تو جب تک کہ یہ ساری چیزوں کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک کہ قرآن کے اس حصے کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مالدار شخص کی مثال دی، ایسے شخص کی جو اپنی زندگی میں بہت کچھ اپنے لیے بناتا ہے، اور اس کی مثال ایسے شخص کی مثال ہے جو اپنی زندگی میں اپنے لیے بہت ساری نیکیاں کماتا ہے، لیکن اس کے بعد شیطان سے مغلوب ہو کر وہ ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے کہ اس سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر بہت رغبت دلائی گئی کہ نیکی کرنا اور نیکی کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا بہت اہم بات ہے۔ نیکی کا کام تو انسان جوش و جذبے میں آ کر لیتا ہے، لیکن اس کو سنبھال نہیں پاتا اور اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بہت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیکی کے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما، ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرما، اور اس کے ساتھ ہمارے اعمال کی حفاظت بھی فرما تاکہ قیامت کے دن یہ اعمال ہمارے کام آ سکیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان بہت کچھ خرچ کرتا ہے، بہت کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر شیطان یہ ڈالنے لگتا ہے خیال کہ تم تو اتنا کچھ کرتے ہو لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، تو چلو تو کسی ایک کو تو بتا دو کہ تم نے اتنا کچھ کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کو تو بتاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی وہ بات آگے سے آگے پھیلتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ لوگ منہ پہ آ کے اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں،
اور اس کے خرچ کرنے کو بہت کچھ بتانے لگتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ کام ہو گیا اور آپ کی وجہ سے وہ کام ہو گیا، اور وہ پھر پھولنے لگ جاتا ہے، اس میں فخر و تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وہ عمل ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن اس وقت جب عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اس وقت انسان تو یہ سوچے گا کہ میرے اعمال نامے میں تو بہت کچھ ہے، میں نے تو دنیا میں اتنا اتنا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اس ریاکاری کی وجہ سے، اس کے اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ سے اس وقت اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اعمال نامہ صاف ملے گا بالکل نیکیوں سے۔ تو بہت ڈرنے والی یہ بات ہے کہ ہمارا کیا کرایا اس پر پانی پھر جائے، تو ہم اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچائیں جو کیے کرائے پہ پانی پھیرنے والے ہوں۔ ایک طرف نیکیاں کرنا اپنے اوپر بہت اپنے نفس پر قابو پانے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہ کریں تو ہم وقت کی پابندی کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنا ایک کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم کو جن کے معمول میں ہے یہ چیز، ان کو لگتا ہے کہ بس وہ پڑھنا ہے، لیکن جو لوگ نیا نیا نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں یا جن لوگوں کی عادت ڈالی جا رہی ہوتی ہے، ان سے آپ پوچھیے ان کے لیے صبح اٹھنا کتنا مشکل ہے، رات کو عشاء کے لیے جاگنا کتنا مشکل ہے، دوپہر کو قیلولہ کرنے سے اٹھنا کتنا مشکل ہے۔ بہت کچھ مشکلات ان کو لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے نفس پر قابو پا کر کے وہ اس کام کو کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ کام ان کو مشکل نہیں لگتا۔ لیکن اسی عمل کو جس کو ہم نے انتہائی محنت سے اپنی عادت بنایا ہوتا ہے، انتہائی محنت کے ساتھ اپنے معمول میں اس کو لایا ہوتا ہے، اور اس پر ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ نفس ہمیں بہکا دیتا ہے، تم تو بڑی اچھی نماز پڑھنے لگی ہو، دیکھو تو فلاں کیسے پڑھتا ہے، فلاں کیسے پڑھتا ہے، لیکن تمہاری نماز تو بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ اور انسان جو ہے اپنے آپ پر ہی فخر کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ فخر کیا کرتا ہے، اس کی نماز کو، اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو احسان کر کے جتانا، نیکی کر کے ریاکاری کرنا، ایسے اعمال ہیں کہ جو پھر ان کو دوسرے جو نیکی کے اعمال ہیں انہیں ضائع کر دینے والے ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح ایک انسان اپنی ساری زندگی محنت کرے، ایک خوبصورت باغ بنائے، ایک پھلدار باغ ہو اس کا، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کو اب اطمینان ہو کہ اس کا بڑھاپا تو اب آرام سے گزر جائے گا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں جن کی پرورش دیکھ بھال اس کو کرنی ہو، لیکن اس کو اطمینان ہو کہ اس نے جو کچھ اپنی پہلی زندگی میں کمایا، محنت کی، وہ سب کے سب اس کے کام آئے گا، اور اس کے بڑھاپے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونے والی۔ لیکن پھر ایسے ہی وقت میں وہ باغ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ضائع ہو جائے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ رہے، کوئی ایسی سبیل نہ رہے کہ جس سے وہ اپنے کمزور چھوٹے بچوں کی پرورش تک کر سکے، اور اب نہ اس میں خود اتنی ہمت ہے، نہ اتنا دم ہے کہ وہ کچھ کر سکے، تو پھر اس وقت اسے کتنی زیادہ حسرت ہوگی کہ اب تو میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا۔ تو ہاتھ سے سب کچھ نہ نکل جائے، اس کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے ہم 5 کے بجائے 2 روپے خرچ کریں، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو۔ چاہے ہم تہجد نہ بھی پڑھیں، لیکن دن کی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ریاکاری نہ آنے پائے، دکھاوا نہ آنے پائے کسی بھی طرح سے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی جو ایک ہمارے اندر خواہش ہوتی ہے وہ نہ آنے پائے۔ وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے کہ انسان بہت کچھ خرچ کرے اور ساری دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے۔ فلاں تو بہت کچھ خرچ کرتا ہے، فلاں تو بہت کچھ اپنا وقت دین کے راستے میں لگاتا ہے، فلاں تو بہت کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے ہماری اپنے نفس کی خواہش کہ ایسا ہمارے لیے کہا جائے، ایسا لوگ ہمارے بارے میں سوچیں، ایسا ہمارے لیے خیال کریں، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے نیک اعمال کے بدلے میں اگر لوگوں کی محبت نصیب فرماتے ہیں اور ان کی بغیر کسی خواہش کے ان کی شہرت ہوتی ہے، لوگوں میں لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، یا لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، یا لوگ ان سے صلاح و مشورہ مانگتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمت ہے، اور اس پر انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی۔
اور یہ شکر گزاری انسان کو پھر تکبر سے بچا لے جاتی ہے. جب وہ شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے اندر تکبر نہیں آنے پاتا. وہ اپنے ہر عمل کے لیے لوگوں سے اگر تعریف سنتا بھی ہے تو اس کے دل میں یہی بات آتی کہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے. اسی لیے ایسے موقعوں پر ہم کو دعا سکھائی گئی وما توفیقی الا باللہ. ہم کو اگر ہماری کوئی تعریف منہ پہ آ کے کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے کرتا ہے یا ہمیں دوسروں سے سننے کو ملتی ہے، ہمیں فوراً یہ کہنا چاہیے وما توفیقی الا باللہ، یعنی کہ ہماری اس میں کوئی توفیق یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اپنا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. تو ایسا بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور ایسے بندے کو ریاکار نہیں کہا جا سکتا. ریاکار اس کو کہا جائے گا جس کی خود سے یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے، جو کام اس نے نہیں کیے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ لگا کر کے تو ان کی بھی شہرت ہو جائے. تو پھر ایسے یہ چیز ریاکاری میں آتی ہے، اور یہ چیز پھر انسان کو کے اچھے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اسی طرح سے احسان جتانے والی بات، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی کہ خرچ کرنے کے بعد جتا دینا اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، صدقات کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے. تو انسان کم درجے میں بھی صدقہ کرے، چھپا کر کے کرے، کسی کو پتہ لگ جاتا ہے، یا جس کو آپ نے صدقہ دیا تھا اس نے جا کے کسی سے کہہ دیا ہے، تو وہ آپ کے اعمال سے پھر وہ چیز نہیں جائے گی. اعمال سے کب جائے گی؟ جب صدقہ کر کے احسان جتا دیا جائے. آپ کسی کو ایک آیت پڑھا دیں، کچھ ترجمہ بتا دیں، اور اگلے وقت آپ اس کو جتا دیں، تم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، دیکھو میں نے بتایا تو تم کو پتہ چلی یہ بات. تو یہ جو جتانا ہے نا، یہ پھر انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے ایک شعوری زندگی جینے لگتا ہے، شیطان اس پر ہر طرح سے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک عام انسان جو بالکل لا علمی کی زندگی جی رہا ہے، بے شعوری کی زندگی جی رہا ہے، شیطان کو اس پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں جس کو وہ چرا سکے، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں جس کے اوپر وہ سوچ سکے کہ اس کو کیسے چھینا جائے. لیکن جہاں پہ کچھ ہوتا ہے، جہاں پہ اعمال ہوتے، نیک نیتیاں ہوتی ہیں، انسان کے کا علم ہوتا ہے، وہاں پر اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہاں پر اس کا حملہ بار بار ہوتا ہے کہ اچھا اس راستے سے نہیں تو اس راستے سے اس کو بہکا لو، اس راستے سے نہیں تو اس راستے سے اس کو بہکا لو. شرک نہیں کر رہا ہے تو بدعت میں اس کو ڈال دو، بدعت نہیں کر رہا ہے تو اس کو ریاکاری میں ڈال دو، ریاکاری بھی نہیں کر رہا ہے، اچھا اب کیا کیا جائے، اس کے لیے کوئی دوسرا حربہ اختیار کیا جائے جس سے پھر یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے والا ہو جائے. تو شیطان مستقلاً انسان کے ساتھ اپنی کوشش میں مصروف رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں صاف صاف کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن. ایسا نہیں کہ ادھر ادھر چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے ہم کہہ دیا گیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب ہمارا کام ہے کہ اس کھلے دشمن سے نمٹنے کے لیے ہم بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں، یا پھر ہم اس کے اوپر اپنے اوپر اس کو حاوی ہونے کے مواقع خود سے دیتے چلے جاتے ہیں. تو یہ پھر وہی کام کرے گا انسان جو واقعی علم حاصل کرے گا، علم پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے اچھے برے کی خود فکر کرے گا. کوئی دوسرا اسے فکریں نہیں دلائے گا آ کر کے، وہ خود فکر کرے گا. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، 4-5 سال کا بھی، اس سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نہیں اتنا اندازہ ہوتا، لیکن اگر 4-5 سال کا بھی بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ڈراؤنی ہوتی ہے، خوفناک ہوتی ہے، تو وہ فوراً چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اور فوراً اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. لیکن ہم لوگ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی عمروں کے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک دشمن ایسا ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر بھی ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے ہتھیاروں کو اس کے خلاف تیز نہیں رکھتے. اور ہمارے ہتھیار کیا ہیں؟ ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اس دشمن کے خلاف وہ علم ہے، کہ ہم علم حاصل کریں. جب تک علم نہیں ہوگا، جب تک عمل میں نہیں آئے گی بات، اور جب تک عمل میں نہیں آئے گی بات، تو پھر انسان اپنے دشمن کی پہنچ سے بہت قریب ہو جائے گا. کیونکہ ہم بعض وقت نادانی میں بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، علم ہی نہیں ہوتا، جہالت میں ہم سمجھتے ہیں بہت محنت کے کام کر رہے ہیں، بہت
عبادت کر رہے ہیں، بہت زیادہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہی نہیں. کیوں نہیں ہے قبولیت؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارا وہ عمل نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ اعمال کیے جا رہے ہیں. تو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے پھر ہمیں قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے % لوگ ہیں جن کو اس بارے میں فکر ہے، توجہ ہے کہ وہ پھر علم کو پراپر طریقے سے حاصل کریں. سورہ بقرہ انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ اس سال ہماری دسمبر تک ختم ہو جائے گی، اور آپ یقیناً آپ فائنڈ آؤٹ کریں اس بات کو کہ آپ نے اس سورت کو پڑھنے کے بعد، اگر جنہوں نے بہت محنت سے اور واقعی لگن سے اور خلوص کے ساتھ اس علم کو لینے کی کوشش کی ہے، وہ ضرور اس بات کو محسوس کریں، نوٹ کریں کہ کس کس عمل میں تبدیلی آئی ہے، کون کون سا ایسا عمل تھا جو پہلے ہوتا رہا اور اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹتا گیا اور اس کو چھوڑنے کی ہمت آتی گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن کی ایک صورت سے ہمیں اتنا نفع حاصل ہو سکتا ہے تو پھر پورے قرآن کو پڑھنا کتنا نفع مند ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے کیا ہمیں اپنے اوقات کو فارغ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں محنت نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ایسے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری دنیا کی ترقی کا بھی باعث ہے اور دین کی ترقی کا بھی باعث ہے، کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ جب کہیں سے کوئی آڈیو مل گئی، ہم نے سن لی، جب دل چاہا کچن میں لگا کے بیٹھ گئے، سنتے رہے، اور جب ہمارے فرصت کے اوقات ہوئے تو اس وقت میں ہم کوئی ایسی چیز لے کر بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے جو ہماری دلچسپی کی چیز تھی. کیا یہ رویہ ہونا چاہیے اس کتاب کے ساتھ ہمارا؟ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں. اب ہم سب ماشاءاللہ بڑے ہیں، عمر کے اس حصوں میں ہیں کہ جہاں انسان کی سمجھ پختہ ہو جاتی ہے، فکر میچور ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کیا یہ ہمارا رویہ اس کتاب کے ساتھ مناسب ہے کہ جب ہمارا دل چاہے تو ہم اسے پڑھ لیں، جب ہمارا دل چاہے تو ہم جس عالم کا لیکچر جس کے بارے میں ہمیں کچھ عطا ہو، پتہ ہو، نہ پتہ ہو، سن لیں، اور پھر ان لوگوں سے پوچھتے پھریں سوالات کہ کیا فلاں نے یہ کہا تھا یہ صحیح ہے، کیا فلاں نے یہ کہا تھا یہ صحیح ہے. کیوں نہیں ہم قرآن کو کور سے کور تک پڑھنے کی جستجو کرتے ہیں؟ ایسے کلاسز کو تلاش کریں جہاں ہم قرآن کو مکمل طور سے پڑھ سکیں، اس طور سے کہ پھر وہ واقعی ہماری زندگی میں ڈھل جائے، ہماری زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے. تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ آیات ہم کو دعوت دیتی ہیں، تم نہ اس زمرے میں چلے جانا، تم ایسے نہ ہو جانا کہ تم کو بعد میں پچھتاوا ہو، جیسا ایک ایسے اس آدمی کو ہوتا کہ جس کا باغ جل گیا اور وہ بڑھاپے کے حال میں تھا. تم کہیں ایسے نہ بن جانا. تو یہ دعوت ہے ایک طرح سے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہمارے سامنے رکھا کہ بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک باغ، ایک خوبصورت باغ، اس کا مالک، اور پھر اس کے بعد وہ باغ جل جائے اور پھر اس کے بچے بھی ہوں، اور کس طرح وہ پریشان حال ہو جائے گا. تو ایک عام آدمی بھی اس مثال کے ذریعے سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. اگلے آیت پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267. تو اس آیت کا شان نزول ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سیدنا برآ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی. کھجور پکنے کے زمانے میں لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
2 ستونوں کے درمیان رسی سے کھجور کے گچھے لٹکا دیتے تاکہ غریب مہاجرین کھایا کریں۔ بعض لوگ ان گچھوں میں ردی کھجوروں کے گچھے ملا دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے، جن کی تعداد تقریباً 400 کے قریب تھی، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی رہا کرتے تھے۔ یہ مدینے کے بھی لوگ تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو آس پاس کے گاؤں سے آتے تھے، دیہاتوں سے آتے تھے، اور ان کا مقصد ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کو اچھی طرح سے حاصل کریں، اس کا علم سیکھیں۔ تو ظاہر ہے ان کی زندگیوں میں ان کاموں کا وقت نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں یا پھر اور کسی طرح کی دوسری مصروفیت اختیار کریں۔ تو ان کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو جو ان سے مس ہو جائے، اور اس کے لیے وہ سخت مشقت برداشت کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، ایک جگہ پڑے رہتے تھے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کوئی لمحہ ان سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہ اصحاب صفہ تھے جن کی تعداد تقریباً 400 بتائی جاتی ہے، کسی زمانے میں کچھ کم اور کسی میں کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ایگزیکٹ تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی۔ کچھ لوگ آتے اور جاتے بھی رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مستقلاً وہیں قیام کرتے تھے۔ ظاہر کھانے کی ضرورت تو ہر ایک کی ہوتی ہے، تو اس وقت پہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ لا کر کے کھجوریں وہاں پر ٹانگ دیتے تھے اور تاکہ وہ لوگ اس میں سے کھا سکیں۔ عربوں کی جو خوراک تھی اس کا ایک بڑا حصہ کھجور تھا، کھجور اور روٹی، یا کبھی صرف کھجور اور پانی، یہی ان کی غذا کا ایک سورس تھا۔ تو اس وقت تو کچھ لوگ جو تھے وہ سوچتے تھے کہ کیسا بھی ہے ہم دے دیتے ہیں، ہم لٹکا دیتے ہیں وہاں پر، وہ تو بھوکے لوگ ہوتے ہیں، وہ کھا ہی لیں گے۔ تو اس پر ان کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب تم مال خرچ کرتے ہو تو تمہارا مال کیسا ہونا چاہیے، تمہارا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، کیا ان غریبوں کو، ان فقیروں کو، ان اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کو جو اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کو تم ایسا مال دو گے جو ردی درجے کا ہے، جس کو تم خود لینا بھی پسند نہیں کرو کہ اگر کوئی تم کو دے دے۔ تو ان کو تنبیہ کی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس نے تمہیں کمانے کی توفیق دی ہے، تو جو تم نے کمایا اس میں سے کچھ اچھا اور پاک مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنے پاک اموال میں سے صدقہ کرو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں ان چیزوں میں سے بھی صدقہ کرو، یعنی پھل اور دوسری اجناس، معدنیات وغیرہ میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو صدقے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاک کمائی میں سے ہو، چاہے اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، یعنی تجارت ہو، زراعت ہو، صنعت ہو، کوئی بھی ذریعے سے کمایا ہوا مال ہو لیکن پاک ہو اور حلال ہو۔ ناپاک اور حرام کمائی سے کیا ہوا مال قبول نہیں ہوتا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ ردی اور نکمی چیزیں اس کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ بیکار چیز صدقے میں نہ دی جائے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو، یعنی اگر وہ ردی چیز تمہیں دی جائے تو تم خود بھی اسے لینا پسند نہ کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی پر کوئی حق ہو اور وہ اس سے جتنا تمہارا حق بنتا ہے کم لے کر آئے تو تم اسے کم سمجھتے ہوئے نہیں لوگے، حتیٰ کہ اسے ناقص قرار دو گے۔ اور الا ان تغمضوا فیہ کے یہی معنی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے لیے اس کو کیسے پسند کرتے ہو جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ میرا تم پر یہ حق ہے کہ اپنے پاکیزہ اور عمدہ ترین مال کو میرے لیے خرچ کرو۔ اس آیت میں انفاق کے معاملے میں مومنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، نہایت عمدہ سبق ہے کہ جس چیز کو خود لینا پسند نہیں کرتے ہو اسے دینے سے بھی گریز کرو۔ سیدنا عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو شخص انہیں سر انجام دے وہ ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائے۔ جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اکیلا ہو وہ شخص، یعنی کسی طرح کی ریاکاری اس کے قریب نہ ہو۔ دوسرا، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال دل کی خوشی اور فراخ دلی سے ادا کرے۔ بوڑھی، خارج زدہ، بیمار اور گھٹیا یعنی کہ جانور اس طرح کے وہ زکوٰۃ میں نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہترین مال مانگا ہے اور نہ برا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ تو عبادت میں کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانے۔ دوسرے، اپنے مال کی زکوٰۃ فراغ دلی سے دے، ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہ درمیانہ مال ہو۔ پہلی چیز فراغ دلی اور دوسری چیز کہ گھٹیا مال نہ ہو، نہ بہت عمدہ سے مانگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نہ بہت گھٹیا کی اجازت دی، بلکہ درمیانے درجے کا مال۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے، لیکن وہ اس بات سے بڑا بے پرواہ ہے کہ کوئی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا میں حاجت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے اور مالداروں کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اسے خرچ کریں۔ یہ ہمارا خرچ کرنا خود ہمارے اپنے لیے ہے، ہمارے اپنے درجات بلند ہو جائیں اور وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو انفاق پر یعنی خرچ کرنے پر ابھارتے ہیں، اور مختلف آیات میں، مختلف احادیث میں ہمیں اس کے لیے ابھارا گیا ہے کہ یہ کام ہم کو کرنا چاہیے۔ جتنی بھی وسعت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کے مطابق انسان اللہ کے راستے میں دے اور کوشش کرے کہ وہ بہتر سے بہتر دے۔ دیکھیں، ردی اور نکمی چیز کون سی ہوتی ہے؟ وہ چیز جو کسی کے بھی کام کی نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری چیز یہ پسند کی نہیں ہے تو ہم اسے دوسرے کو دیں تو یہ بھی غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں تو یہ چیز پسند نہیں ہے تو ہم دوسرے کو کیسے دے دیں؟ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے پاس زیادہ ہو یا آپ کی کام کی چیز نہ ہو، لیکن دوسرے کے کام آ جائے اور وہ چیز کام والی ہو، کام نکلتا ہو اس سے، لیکن آپ کی یا تو ضرورت سے زیادہ ہے یا آپ کے کام کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کپڑوں کا ایک نیا جوڑا ہے جو آپ کو کسی نے گفٹ کیا ہے، آپ کے تنگ ہے، آپ کو آپ کے موسم کے لحاظ سے آپ کے ملک کے وہ مناسب نہیں ہے، یا کوئی رنگ ایسا ہے کہ جسے آپ نہیں پہنتے، نہیں پسند کرتے پہننا، یا کوئی کام اس پر ایسا کیا ہوا ہے جو بہت چمکیلا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے پسند کر سکتا ہے، پہن سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، آپ نے وہ نیا جوڑا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ یہ غلط بات نہیں ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ اپنی ناپسند کی چیز آپ نے کسی دوسرے کو دے دی۔ اس زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے کوئی بیکار چیز کسی کو دی، ایسی چیز کہ جو نہ آپ کے کام کی تھی، نہ آپ جس کو دیں گے اس کے کام آئے گی۔ کوئی ایسا کپڑا جو بالکل گھس گیا ہو، اس میں بالکل سوراخ ہو گئے ہوں، جو ایک بار دھلنے کے بعد پھٹ ہی جائے، تب اٹھا کر کے اس کو دینا، یا پھر کوئی ایسی چیز دینا کہ جو آپ کے کام کی ہے، نہ دوسرے کے کسی کام کی ہے، نہ اور کسی تیسرے کے کام کی ہے، بس وہ بیکار پڑی تھی گھر میں تو آپ نے اٹھا کے اس کو کسی کو پکڑا دیا۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کہ جو اپنی پسند کی چیز ہو اس کو دیا جائے، اور جو ناپسند کی، تو اس میں بہت سے لوگ اس بات سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ تو جہاں پر دوسرے کی پسند کی بات نہیں آتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام نکل جائے گا، تو اس کو دی جا سکتی ہے وہ چیز، لیکن ایسی چیز دینے سے روکا گیا جو بالکل ردی ہو، نکمی ہو، جس کی کوئی بھی ویلیو نہ ہو۔ جیسے اب یہ کھجوریں لا کے جب لٹکاتے تھے تو ایسی کھجوریں جو کھانے کے لائق نہیں ہوتی تھیں وہ بھی لا کے لٹکا دی جاتی تھیں کچھ لوگوں کی طرف سے، تو اس سے روک دیا گیا۔
کہ یعنی اب یہ تو لٹکی رہیں گی نا، یہ تو اسے کوئی کھائے گا نہیں سوائے اس کے کہ اس سے مسجد میں کوڑا ہو اور بری اسمیل آئے، تو پھر اس طرح کی چیزوں سے روک دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سے فرماتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اغماض برتنے سے جو کہ محتاج ہے اپنے غنی ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جس آقا سے تم سب کچھ لیتے ہو اور وہ تمہیں دیتا ہے اور لیتا کچھ نہیں ہے، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے پرواہ اور بے حد خوبیوں والا ہے. ہاں اس صدقے کی تمہیں ضرورت ہے، اس لیے اپنی ضروریات کا خیال کر لو. یہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، تمہارے لیے سایہ بنے گا. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ بہترین خرچ کرو اور خوش دلی سے کرو، اور اپنے دشمن شیطان کی پیروی نہ کرو جو تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے اور ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے. یہ اس کا دھوکہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حمید یعنی بے حد خوبیوں والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید، بے حد خوبیوں والا ہے. وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے، حمد کا مالک ہے. اس لیے اسے کسی کی حمد سے، کسی کے اعتراف نعمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پاکیزہ چیزوں پر اچھی جزا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات الغنی اور الحمید جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا اس کا کوئی اثر بھی ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے؟ اس کا اثر انسان کی زندگی پر کیسے ہو سکتا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ناموں کی اہمیت کو انسان سمجھ لے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفات الغنی اور الحمید سے مومن کو اپنے برے تصورات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اجر کا پورا یقین نہیں ہے، مجھے تنگ دستی کا خوف ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ سے تعلق والوں کو لاحق نہیں ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ تصورات جگانے والی قوت شیطانی قوت ہے. مومن یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیاض ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ برے اخلاق والے سے محبت کرے؟ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرتا ہے اور برائی کو دور کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں پر مال خرچ کرواتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب میں کمزور ہوں گا اور خالی دامن ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا. اس دن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوگی. آج میں کمزوروں پر خرچ کر کے کل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں. ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک یعنی روک لینے والے اور بخیل کے مال کو تلف کر دے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ سوچ دین کی ضرورتوں میں مال خرچ کرواتی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے اور دین کو پھیلانا اس کا حکم ہے. چونکہ دین کو پھیلانے کا مشن اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، اس لیے یہ میرا مشن ہے. میں نے دین کی ضروریات کے لیے مال لگایا تو تبھی میں اللہ تعالیٰ کے مشن میں شریک ہو سکتی ہوں. میں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے مال میں شامل کر دوں تو یہ اس کے بڑے خزانے میں مل کر اور زیادہ ہو جائے گا. جب ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کسی بھی شکل میں، مال کی، صلاحیت کی، وقت کی، رزق کی، کسی بھی صورت میں ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو ہم اگر اللہ کے راستے میں صرف کریں گے تو اس کے خزانوں میں وہ مال شامل ہو جائے گا، اور اس کے خزانوں کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ خزانے کتنے بڑے بڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، بعض مخلوق اس کی اتنی بڑی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، ہم نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے، تو پھر اس کے خزانے کتنے بڑے ہوں گے. اور ان خزانوں میں ہمارا یہ کیا ہوا مال، اللہ کے راستے میں لگایا ہوا مال شامل ہو جائے تو خوش قسمتی کس کی ہے؟ اس خزانے کی یا اس خزانے والے کی یا ہماری اپنے خود کی؟
ہم کہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کس کمپنی کے ساتھ اپنے پیسے کو لگانا چاہتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ منافع ہے، جو بہت بڑی کمپنی ہے جس کے شیئرز بہت زیادہ ہیں، وہاں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا انویسٹمنٹ کریں، ہے نا. دنیا کے معاملے میں تو ہم ایسے ہی سوچتے ہیں، اور جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور جس کے خزانے اتنے بڑے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اس دنیا کا 70% جو ہے وہ پانی ہے، سمندر ہے، اور اس دنیا میں جس پر ہم رہتے ہیں اس کا کل 30% حصہ ایسا ہے جو خشکی کا ہے اور جس پر انسان بستے ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ حصے ایسے ہیں کہ جس پر انسان بستے بھی نہیں. اس کائنات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، اس دنیا میں جو مخلوق بنائی، کائنات کی بات بھی نہیں، اس میں سے 90% پانی میں ہے اور 10% خشکی پر ہے، اور اس 10% کے بارے میں بھی ہر انسان نہیں جانتا کہ وہ کس کس شکل میں ہے. زمین کی تہوں کے اندر کون کون سی مخلوق ہے، اوپر کون کون سی مخلوق ہے، اب تک کہ انسان ایکسپلور نہیں کر پایا کہ اس کے علاوہ کس کس طرح کی مخلوق اس دنیا میں بستی ہے، جبکہ خشکی پر اس کا صرف 10% حصہ ہے اور 90% پانی میں ہے. سبحان اللہ. تو پانی کی مخلوق کے بارے میں تو انسان کتنا جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ صرف ایک اگر ویل مچھلی کے بارے میں سوچیں کہ 30 میٹر تک اس کی لمبائی ہوتی ہے، 30 میٹر تک، اور جتنا بڑا دل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کہتے ہیں کہ ایک کار کے برابر تقریباً اس کا حجم ہوتا ہے اس کے دل کا، اور اس کی زبان جو ہے وہ ہاتھی کے برابر ہوتی ہے. تو جس وقت وہ مخلوق کھانا کھاتی ہوگی تو وہ کتنا ہوتا ہوگا؟ کیا اتنا کھانا اس صرف ایک مچھلی کے لیے، جن کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی، کوئی شخص فراہم کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے بیان سے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں سوچنے پر ہمارا ذہن مائل ہو جائے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، جس نے اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا کیا. اور یہ تو صرف وہ مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے، ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کے بارے میں، نام سنے ہوئے ہم نے ان کے. ادروائز تو ہزاروں لاکھوں بے پناہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نام بھی ہم نے نہیں سنے، جن کے بارے میں ہمیں کوئی کتاب نہیں بتاتی، کوئی عالم نہیں بتاتا، کوئی دنیا کا فرد نہیں بتاتا، کیونکہ اس کو خود ہی نہیں پتا. کہ مکمل علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے نا، ہمارے آپ کے پاس تو مکمل علم ہے نہیں. جو کچھ ہے وہ تو اتنا کم ہے کہ ہم سوچتے ہیں بہت کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیشہ اس بات پر اپنے ذہن کو لانا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا عظمت والا ہے، اور جب ہم اس کے عظمت والے خزانے میں اپنا کمایا ہوا حقیر سا مال جو پاک کمائی کی صورت میں ہے شامل کرتے ہیں اس کے راستے پر چلتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنا اہم ہوتا ہے اور ہمارے اپنے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. کیا اس کو ہمارے اس مال کی ضرورت ہے؟ ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے؟ ہماری ان صلاحیتوں کی ضرورت ہے؟ آج ہم نہیں تو کوئی دوسرا لے لے گا اس کی جگہ. آج اگر ہم پڑھنے نہیں آئیں گے کوئی دوسرے آ جائیں گے، ہم پڑھانے نہیں آئیں گے تو کوئی دوسرا پڑھائے گا. ہم اپنے وقت کو، اپنے مال کو صرف نہیں کریں گے، کوئی دوسرا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام تو رکنے والا نہیں ہے. تو محروم پھر کون ہو جائے گا؟ محروم تو ہم ہو جائیں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں اس بات کے لیے بہت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومین میں سے نہ بنانا، ہمیں ہماری ساری زندگی اپنے راستے کے کاموں کو کرنے والا بنا کر کے رکھنا، کیونکہ یہ ہماری اپنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کے راستے میں لگیں. کسی دوسرے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم خود اپنے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. تو اپنے لیے تو انسان اگر کچھ نہ کرے اور اپنا سب کچھ ضائع کرتا رہے تو پھر اس سے زیادہ تو بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لاشعوری کی زندگی سے شعور کی زندگی میں قدم رکھنے کی توفیق دے، اس کی دعا کرنی چاہیے. اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ چلتے ہیں، آیت نمبر 268. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. ترجمہ:
شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کے معاملے میں شیطان جو ہے وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اس وجہ سے دل کے اندر حرص اور بخل پیدا ہوتا ہے۔ دو چیزیں، لالچ یعنی حرص اور بخل یعنی کنجوسی پیدا ہوتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مال خرچ نہیں کرتا۔ شیطان نیکی کے جذبوں پر بند باندھ دیتا ہے اور نیکی کے کام میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ ابھی تمہیں اس مال کی ضرورت ہے، ابھی تمہیں اس مال کی ضرورت ہے۔ جب بھی کبھی مال خرچ کرنے لگے، نکال کے دینے لگے، ضرور ایک آپ نوٹس کریں اس چیز کو کہ ضرور یہ خیال آتا ہے کہ اوہ ابھی فلاں چیز کے لیے تو پیسے چاہیے ہیں، ابھی تو فلاں چیز کو پورا کرنا باقی ہے، اور اس وقت اگر انسان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے وہ کبھی خرچ نہیں کر پاتا۔ پھر کسی اپنی ضرورت کا خیال آ جائے تو اس ضرورت کے خیال کو جھٹکنے نہیں چاہیے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بہت بڑا، جس کو کہنا چاہیے بڑے دل کی اس کے لیے ضرورت ہے، اور بہت نیک ذہن کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کردار کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ لیکن آپ نے ایک بار طے کر لیا ہے کہ مجھے کچھ خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، پھر آپ کو اپنی کوئی ضرورت یاد آ جاتی ہے کہ وہ ضرورت بھی ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا بھی آپ کے لیے نیکی ہے، لیکن پھر اس وقت اپنے ہاتھ کو بالکل مٹھی کو بند نہ کر لیں، کچھ نہ کچھ نکال دیں، کچھ نہ کچھ۔ آپ اگر اپنے 4-5 جوڑے نکالنے جا رہے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں 5 کے 5 نکال دیے تو ہو سکتا ہے مجھے آئندہ ضرورت ہو اس میں سے کسی ایک کی، ٹھیک ہے، آپ 5 مت نکالیں، 4 نکال دیں، 3 نکال دیں، 2 1 کچھ نہ کچھ نکال دیں۔ اور اس وقت اگر آپ نے بالکل اپنی الماری بند کر کے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تو گویا بالکل شیطان کے اس بار کو اپنے اوپر سہ لیا ایک طرح سے، جو اس نے کیا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں دینا اللہ کے راستے میں۔ اگر آپ نے دے دیا تو آپ کو نہیں ملے گا۔ میں تو کہتی ہوں ان چیزوں کو آزمانے کی بات نہیں کرنا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دینے والے ہاتھ کو خالی نہیں رکھتا۔ آپ نکال کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں لگائے ہوئے وقت میں کبھی بھی کمی نہیں ڈالتا، تنگی نہیں ڈالتا۔ آپ کا وقت پتہ نہیں کن کن چیزوں میں گزر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، دن کا اختتام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں آج دن کاہے میں گزر گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے تو آج ایسا کچھ کیا بھی نہیں، اس کے باوجود میں تھک گئی ہوں بالکل، نہ جانے وقت کہاں چلا گیا۔ اور ایک دن ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے واقعی کوئی پروڈکٹیو کام کیا ہوتا ہے، اللہ کے راستے کا کام، اس کے بعد بھی آپ شام کو ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ذہنی فراخی کے ساتھ، دل میں اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ضرور اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اس کو ہم محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ بس ایک روٹین لائف ہے، لیکن آپ ان دونوں دنوں کے فرق کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ نے اللہ کے راستے میں کچھ لگایا ہوتا ہے، چاہے اپنی کوئی صلاحیت، چاہے اپنا کوئی مال، چاہے اپنا کوئی وقت، چاہے اپنی کوئی چیز، اور جس دن آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، دونوں دنوں کے فرق کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے بالکل جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، تم سے مفلسی کا تمہیں خوف دلاتا ہے، تمہیں مفلسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارے اندر بخل پیدا کرتا ہے۔ شیطان نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہوئے ڈراتا ہے کہ ابھی تمہیں اس مال کی ضرورت ہے، اور حکم کس بات کا دیتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، شرمناک کاموں کا حکم دیتا ہے، فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان نیک کام سے روک کر بے حیائی اور بدکاریوں کی ترغیب دلاتا ہے، گناہوں، نافرمانیوں، حرام کاموں اور حق کی مخالفت پر اکساتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے
کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہو تو میں ایک آیت ہی حفظ کر لوں، ابھی میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہو تو میں یہ کام کر لوں، میں ایک تسبیح پڑھ لوں، مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، میرے پاس وقت کہاں ہے۔ لیکن جہاں موقع ملتا ہے ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے لگتے ہیں جو ہماری دلچسپی کا ہوتا ہے اور جو ہماری آخرت کے لیے تباہی کا ہوتا ہے۔ اور یہ سب کو پتہ ہے آج کل ان کاموں کو کرنے کے ذریعے کیا کیا ہیں، ہر ہاتھ میں وہ ذریعہ موجود ہے، اور اس سے ہم کیا کیا کام لے رہے ہوتے ہیں اسی ذریعے سے۔ دیکھیے ذرائع برے نہیں ہوتے ہیں، ہاں گیجٹس بری نہیں ہوتی ہیں، ان گیجٹس سے اچھے بھی کام لیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ آج اپنی گیجٹس یوز کر کے کلاس میں بیٹھے ہوئے اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ گیجٹ تو بری نہیں ہے نا، اسی گیجٹ پہ جا کر کے جب آپ کوئی حرام کام کرنا شروع کریں گے، کچھ ایسا دیکھنا کہ جو اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ گیجٹ بری ہوئی یا ہمارا اپنا عمل برا ہوا۔ تو یہ کہنا کہ آج کے دور میں جو ہے سیل فونز جو ہے وہ بہت برے ہیں، فلانی چیز بہت بری ہے، فلانی چیز بہت بری ہے، ان چیزوں کا استعمال صحیح یا غلط جو ہے وہ اصل ہے کہ ان کا استعمال کن کاموں میں کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت کچھ برائیاں بڑھ گئی ہیں، اے آئی کی وجہ سے بہت کچھ برائیاں بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، برائیاں کرنے والوں کے لیے برائیاں ہیں، لیکن جو ان سے اچھے کام لے رہے ہیں ان کے لیے نیکیاں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، اس میں صرف ہمیں یہ اس بات کو ٹھہرا دینا کہ یہ چیز بری ہے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہم عمل کیسا کرتے ہیں۔ شیطان تو راستہ سجھاتا ہے، چلاتا نہیں ہے اس کے اوپر، چلتا انسان خود ہے، اس کا نفس اس کو چلاتا ہے اس راستے پر۔ شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کر کے تو اس راستے پر چلا بھی دے، نہیں، اگر اس کو یہ اختیار دیا جاتا تو پھر بندے کے برے اعمال کا ہر عمل کی برائی کا ذمہ دار شیطان ہوتا، اور پھر اس بندے کو اس عمل کی جزا دیا جانا تو یہ ایک غیر منصفانہ طریقہ ہوتا کہ کروایا تو شیطان نے ہے اور سزا مل رہی ہے اس بندے کو۔ چوری کروائی تو شیطان نے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اس بندے کے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے، وہ دکھاتا ہے، اکساتا ہے، خیال ڈالتا ہے، لیکن کرتا انسان خود اپنے عمل کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق اس عمل پیرا ہوتا ہے، یا تو روک لیتا ہے اپنے نفس کو اور یا پھر اس عمل کو کر ڈالتا ہے۔ تو اس بات کو خاص طور سے اس پہ ایک توجہ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، برے خیالات ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے، ہمیں برائی پر اکساتا ہے، لیکن ہم عمل کرتے ہیں تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کو گناہ لکھا جاتا ہے، ان خیالات کو گناہ نہیں لکھا جاتا اللہ کے یہاں۔ تو عمل کرنے والی ذات ہماری خود اپنی ذات ہے، تو ہمیں جو فکر کرنی ہے، محنت کرنی ہے، وہ اپنی ذات پر محنت کرنی ہے۔ تو یہ جو لفظ آیا ہے اس آیت میں الفاشا، تو عربی زبان میں الفاشا ہر اس نافرمانی کے کام کو کہتے ہیں جس میں انسان حد سے نکل جائے۔ اس لفظ کا زیادہ تر جو استعمال ہے وہ بے حیائی کے کاموں پر ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ عام ہے، مثلا تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے، جیسے پہلے عربوں میں رواج تھا بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے سود کھانا، نمود و نمائش کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، اور یہ خوف رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو فقیر ہو جائیں گے، یہ سب کو فحشاء میں شمار کیا گیا، اور اس سے مراد ادائیگی زکوٰۃ اور صدقات میں بخل کرنا بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ایک چوکا مارتا ہے اور ایک توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے۔ شیطان شرارت پر آمادہ کرتا ہے، حق جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرتا ہے۔ جس کے دل میں ایسا خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو وہ اعوذ باللہ پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو شیطان کا حکم خیر خواہی کا نہیں، دھوکہ دہی کا ہے، اس لیے اس کا نہیں، اپنے رب کا حکم مانو۔ رب العزت نے شیطان کے بارے میں واضح فرما دیا کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 ہے کہ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔
سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ سیدنا قیس بن صلاح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فضول خرچی کرتا ہے، بھائی کے لیے کہا کہ یہ فضول خرچی کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیداوار میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے دوستوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، تو خرچ کرتا رہے، تو خرچ کرتا رہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر خرچ کرتا رہے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا۔ حالت یہ تھی کہ میرے پاس صرف ایک سواری تھی، اور آج میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مال و دولت والا اور خوشحال ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعات جو ہیں ہم کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ شروعات میں اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی نیت ہوتی ہے اور اس کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دوسرے بندوں میں ممتاز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو تھوڑا سا علم ہے دین کے بارے میں، اور آپ اسی کو سکھانے نکل پڑتے ہیں جتنا آپ کو علم ہے، لیکن علم آتھینٹک ہے آپ کے پاس، کہ آپ کو سمجھ ہے کہ اتنا علم ہے آپ کے پاس کہ آپ سے دوسرے کو سکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو صحیح سے نماز پڑھنی آتی ہے، صحیح سے وضو کرنا آتا ہے، اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ سے دوسرے لوگ بھی سیکھ لیں، جو غلط سلط پڑھ رہے ہیں، جو غلط سلط وضو کر رہے ہیں، ان کو آپ سکھا دیں، ان کو آپ حکمت سے، پیار سے، محبت سے، ہر طریقے سے ان کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم عطا فرماتے ہیں۔ علم کے راستے کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کسی کو کچھ سکھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید کے راستے کھول دیتے ہیں اور مزید کے راستے کھول دیتے ہیں۔ آپ کو کتابوں کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو کلاسز کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو خود کوئی ایسا اچھا ٹیچر مل جاتا ہے جو آپ کو مزید اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ بہتری والا معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی بہت قدردانی فرماتا ہے جو اس کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں تاکہ ہم اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، ہر حال میں سچے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کو پیدا کیا، دونوں کو بہت سی دولت اور اولاد عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک سے کہے گا اے فلاں بن فلاں، وہ کہے گا اے میرے رب لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے بہت سا مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا میں غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آیا ہوں، میں غربت کے ڈر سے اسے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آیا ہوں، یعنی مال کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تجھے پتہ ہوتا تو تو کم ہنستا اور زیادہ روتا، جس بات کا تجھے ان کے متعلق خطرہ تھا اس سے تو میں نے انہیں دوچار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سے فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، وہ کہے گا اے میرے رب لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ میں نے تجھے دیا تھا تو نے اس سے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری فرما برداری میں خرچ کر دیا، اور اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے تیری رحمت بے کرم پر اعتماد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تجھے پتہ ہوتا تو تو زیادہ ہنستا اور کم روتا، جس چیز پر تو نے اعتماد کیا تھا میں نے وہی انہیں دی ہے۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینے والے کو مزید ملتا ہے اور روک لینے والے کا پہلا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میرے والد، ہم لوگ 4 بہنیں تھے، تو جب میرے والد کے بہت سفر ہوتے تھے، دینی سفر، اور گورنمنٹ کالج میں جاب کرتے تھے، لیکچرر تھے نیشنل ہومیوپیتھک کالج میں لکھنؤ کے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اپنے سفروں کی وجہ سے اتنی چھٹیاں لینا پڑتی تھیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی جاب کو کنٹینیو کریں۔ تو انہوں نے جاب سے استعفیٰ دے دیا جبکہ ان کے ریٹائرمنٹ میں چند سال باقی تھے۔ گورنمنٹ جاب تھی، اور آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جاب میں ریٹائرمنٹ کے بعد کافی کچھ ملا کرتا ہے۔
تو بہرحال انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس بات پہ کافی لوگوں نے، خاندان کے بھی کئی لوگوں نے ان کو کہا سنا کہ تم نے کیا بے وقوفی کا کام کیا ہے. چار تو تمہاری لڑکیاں ہیں اور ان کی شادی بیاہ کرنا ہے، اور ان کی لڑکے ہیں، ان کو پڑھائیاں ان کی کرانی ہیں، اور تم نے عمر کے اس حصے میں آ کر تو اپنی جاب سے استعفیٰ دے دیا. تو ان کا جو جواب تھا وہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے ہماری والدہ سے بات کہی کہ دیکھو، اگر یہ اللہ کے راستے پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی فکر کر لے گا، مجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے چلے تو پھر میرے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ میں ان کی فکر کرتا رہوں. سبحان اللہ. یہ ان کا اتنا یقین تھا، اور اتنا زبردست یقین تھا کہ جس کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے راستے پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی فکر کر لے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی فکر کرنے کی. انہوں نے کبھی اولاد کو اپنی کسی بھی چیز کو اپنے دین کے راستے میں نہیں آنے دیا. اور جو دین کا راستہ، یہ بات نہیں کہ انہوں نے ہماری فکر نہیں کی، انہوں نے ہماری پڑھائیوں کی فکر کی، ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے، معمولی سے معمولی شعبے تک کی فکر کی، ہر چیز کی ہماری فکر کی. یعنی ہم خوش نصیب ترین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے والدین عطا فرمائے کہ جن کی تربیت آج ہمارے کام آتی ہے. لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں کبھی بھی اپنی اولاد کو رکاوٹ نہیں بننے دیا کہ اس کی اہمیت اللہ کے راستے کے کاموں سے بڑھ کر انہوں نے سمجھی ہو. اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو بہت زیادہ قبول فرمائے. اس آیت کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو. وہ بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے. تو آخرت کے لیے معافی کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ پہلے مغفرت ہوتی ہے اور فضل بعد میں ہوتا ہے. فضل سے مراد رزق کی کشادگی ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی دنیا میں جزا رزق کی کشادگی اور دلوں کی خوشی کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور آخرت کی بھلائی قبر میں راحت اور قیامت کے دن کے ثواب کی صورت میں ملے گی انشاءاللہ. تو شیطان کی دھمکی کے مقابلے میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ صدقے کی وجہ سے گناہ معاف کر دوں گا، اور ابلیس کی جانب سے فقیری کی دھمکی پر یقین نہ رکھو کیونکہ مجھ سے زیادہ فضل والا کوئی نہیں. جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے زمین اور آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ جب اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، وہ اپنی وسعت سے فراغ دستی عطا کرتا ہے. اس نے اپنے فضل کے وعدے سے اپنے واسع ہونے کا شعور دلایا ہے. علیم سے مراد کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا، کم ہو یا زیادہ، خفیہ ہو یا ظاہر، وہ اپنے فضل سے اس کا بدلہ دے گا. اس نے مغفرت کے وعدے سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اگرچہ وہ تمہارے گناہوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، علیم ہے، لیکن وہ وسیع رحمت والا ہے، علیم ہونے کے باوجود بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے سارے حالات سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ خود ان کے خلجانات یعنی کہ ان کے مسائل، رجحانات، میلانات، ان سب کو توازن اور اعتدال میں لانے کے لیے حکمت عطا فرماتا ہے تاکہ انسان مقصد، سبب اور نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، علیم ہیں. اس کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے علم میں ہمارا کیا ہوا نہ آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ہم کو جو کچھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں ان اعمال سے اپنی پناہ میں کر لے جو اعمال کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان کے ہر شر سے ہم کو اپنے پناہ میں کر لے، اور ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنی ہر چیز کو لگانے والا بنا لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔